دیکھ کر کے، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے گھڑیالے مسلمان آنسو بہا رہے ہیں، ہائے میرا مسلمان، ہائے میرا مسلمان۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِنَّا آمَنُوا 137 نمبر کی آیت ہے، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو۔ اے دنیا کے لوگوں، میرے صحابہ کے ایمان سے کسی کا ایمان ہٹ گیا، ایک دھاگے کے برابر بھی ہٹ گیا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا قاتل کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیک بنایا جاتا ہے، آج جس ملک پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں، کیک بنایا جاتا ہے، اس پہ لعنت اللہ علی العثمان علی ابو بکر علی عمر لکھا جاتا ہے، اور اس کیک کو کاٹ کاٹ کے کھایا جاتا ہے۔ ان کو بھی کاٹا، آج کیک بھی کاٹ رہے۔ بکری خریدی جاتی ہے، بکرا خریدا جاتا ہے، بکری کا نام عائشہ رکھتے ہیں، بکرے کا نام عمر رکھتے ہیں، گدھے کا نام عمر رکھتے ہیں، گدھے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شیعہ 2 گدھے خریدا، کیا خریدا؟ 2 گدھے خریدا، اور ایک کا نام رکھا ابو بکر اور ایک کا نام رکھا عمر۔ تو ایسا ہوا کہ صبح کو جب یہ گدھوں کو لے کے جا رہا تھا تو ایک گدھے نے مار دیا اسے، وہ مر ہی گیا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ضرور جس گدھے نے اسے مارا اس کا نام اس نے عمر رکھا ہوگا، جس نے اسے لات ماری ضرور اس کا نام اس نے عمر رکھا ہوگا۔ آج بھی بکری خریدتے ہیں، مینڈی خریدتے ہیں، ان کا نام عائشہ رکھتے ہیں، اور اسے لکڑیوں سے اے ادھر آ، اے عائشہ ادھر آ، اور بلا کر کے اس بکری کو مارتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس کو مٹانے کے لیے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفہ لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ سلطنت کون سی تھی عرب کی؟ دارالسلطنت مدینہ۔ لیکن انہی کوفیوں نے، شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ میں شفٹ کر دیا۔ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ امیر معاویہ کے بارے میں مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلائی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے جنگیں لڑی، جہاد کیا، مسلمانوں کو تاریخ معلوم ہی نہیں۔ جتنے مذہبی لوگ ہیں، اگر تمام مذہبی لوگوں کو لیا جائے تو سب سے زیادہ اپنے مذہب کے بارے میں اگر کوئی زیرو علم رکھتا ہے تو مسلمان ہے۔ نہیں معلوم ہے مسلمان۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان عقیدے کی لڑائی نہیں تھی۔ جو 10,000 کی تعداد میں حضرت علی کی فوج میں شیعہ داخل ہو گئے تھے، امیر معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا بدلہ ان سے لیجیے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ وقت ابھی نازک ہے اور آگے وقت بڑھنے دیجیے، وہ بھی کیا جائے گا۔ اخیر میں جب دونوں میں معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہونے والا تھا، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا۔ بتائیں گے اس کا نام؟ آپ بتائیں گے؟ حضرت علی کے قاتل کا نام بتائیں گے؟ نہیں معلوم؟ عبد الرحمن ابن ملجم، بولیے، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ شیعہ تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ آج
شیعوں کے بارے میں ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں تو اللہ کی لعنت برسے گی نہیں برسے؟ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء ایران کے خلاف بولتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں. ہم ایران کے خلاف نہیں بولتے، ہم اس محبت کے بارے میں بولتے ہیں جو اللہ بول رہا ہے. حضرت عائشہ کو قبر سے کھود کر کے نکال کے رجم کریں گے یہ؟ ان کا کلمہ جانتے ہو کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھ دوں شیعوں کا کلمہ معلوم ہے؟ ان کی داڑھی ٹوپی میں بچ جائیے گا. یہی عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس کو زہاد الخارجین کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ بولو یہ جملہ میرے ساتھ، زہاد الخارجین تھا. یہ زاہد سے زہاد ہے. زاہد کسے بولتے ہیں؟ ولی کو. کسے؟ یہ سے خارجیوں کا ولی تھا یہ. اور اس کی داڑھی اور اس کی ٹوپی، اس کا لباس کہ فرشتہ بھی شرما جائے، وہ اس کا حلیہ تھا. اور اس کو خارجیوں کا زاہد کہا جاتا تھا. یہی ہے وہ. انہوں نے ہزار صحابہ کو قتل کیا ہے صرف حکومت کے لیے. اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا ایران کے بارے میں، ایران کا پہلا ٹارگیٹ مدینہ ہے. کیا ہے؟ ایران کا پہلا ٹارگیٹ مدینہ ہے، مسجد نبوی کو ڈیمولش کرنے کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، ہمارا تو 40 پارے کا قرآن ہے. وہی لے کر کے فرشتہ علی کے پاس آیا، محمد الرسول اللہ نے کھینچ لیا اسے. یہ ہے ان کا عقیدہ. ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. کہو نعوذ باللہ. حضرت عمر کو کافر کہیں. کون ابو بکر ہیں؟ کون ہے ابو بکر؟ رات کو بارش ہو گئی، آسمان میں بادل چھٹ گئے. بارش کے بعد آسمان بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جب بادل چھٹ جاتے ہیں، نیلا کلر کا. اما عائشہ کے مانڈے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر کے لیتے ہوئے ہیں. اما عائشہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج، اے کائنات کے آخری نبی، آسمان میں جو تارے دکھ رہے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ کیا پوچھا؟ آسمان میں جتنے تارے دکھ رہے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ سنو ابو بکر کے بارے میں اور عمر کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں. دل میں نیت یہ تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا. حضرت عائشہ کے بابا کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. بکر نہیں، بکر. کیا ہے؟ ہاں. اللہ کے نبی کے زبان سے کچھ اور نکلا. آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہے. کیا ہے؟ عمر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کو دیکھ رہی ہیں، گود میں لیتی ہیں. اب بیوی شوہر میں بات ہوتی ہے نا، تھوڑا تلخی بھی ہو جاتی ہے. کہا این حسنات و ابا بکر. زور سے کہا عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں نہیں، میرے ابا کی نیکیاں کہاں نہیں؟ آسمان میں ستارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. اور یہ شیعہ کہتا ہے کہ عمر کافر ہے. استغفر اللہ. آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے کہا این حسنات و ابا بکر، اے میرے سرتاج، میرے ابا کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، بات ابو بکر کی کرتی ہو اور پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بنا رہی ہو. ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں
کہ ایسے کتنے آسمان بن جائیں اور کتنے ستارے آ جائیں، پھر بھی وہ ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ابو بکر کی کرتی ہو اور پیمانہ ستاروں کو بنا رہی ہو، ایسے کتنے آسمان بن جائیں، کتنے ستارے اگ جائیں، یہ ستارے ابو بکر کی نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، 3 رات کی نیکیاں اللہ کے نبی کے ساتھ تاریکی میں مکے سے نکلے، غار ثور میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کا سر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہے، سوراخ میں زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا ہے پیر کے انگوٹھے میں، درد پورے جسم میں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے سر کو حرکت نہیں دیا کہ کہیں میری نبی جاگ نہ جائے، نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ آنسو کے قطرے گرے، نبی اکرم کے رخ زیبا پہ ابو بکر کے آنسو گر رہے ہیں۔ پورے صحابہ میں کسی کے آنکھ کے آنسو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ نہیں گرے ہوں گے۔ پورے صحابہ میں کسی کے گود میں سر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ نہیں سوئے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ بیٹی توشہ بھیج رہی ہیں، بیٹا دودھ لے کے آ رہا ہے، غلام بکریاں چلا کر کے نشانے قدم کو مٹا رہا ہے، بیٹی اپنی اوڑھنی پھاڑ کر کے توشہ باندھ کے بھیج رہی ہے۔ غار ثور میں سواری ابو بکر نے دی، غلام ابو بکر نے دیا۔ عبداللہ ابن اریق ایک مشرک راہبر تھا، اس کو پیسے دے کر کے مدینہ پہنچانے کے لیے ابو بکر نے تیار کیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، 3 رات کی نیکیاں جو ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں تھے، نبی کا سر ابو بکر کے گود میں تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ نبی کا سر، محمد رسول اللہ کا سر ابو بکر کے گود میں، اور قرآن اذ قال لصاحبہ، اللہ نے کہا دنیا میں ابو بکر ہی آپ کا دوست ہے اور کوئی نہیں، لصاحبہ ہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا کہ مشرک کا غار کے تہانے میں کھڑے ہیں، اگر اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو نبی کو دیکھ لیتے، اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیتے، ابو بکر کو دیکھ لیتے، نبی کو دیکھ لیتے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی مشرک بہت قریب آ گئے ہیں، ان کا پیر دکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس جملے کو قرآن کی آیت اللہ نے بنا دی، اذ قال لصاحبہ، میرے نبی نے، میرے حبیب نے اپنے دوست سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارا بھی عقیدہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مسئلے ہمارے سر پہ کیوں نہ آ گئے، چاہے وہ مسئلے ہمارے سر پہ کیوں نہ آ گئے ہوں، اگر ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہو جائے تو وہ مسئلے حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے سبق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آپ 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دیں، یہ عمر آپ کو پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس ابو بکر کو گالی بکتے ہیں۔ کون بکتے ہیں؟ جی، ان کی محبت اگر ہمارے دل میں آ گئی تو صحابہ کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کہا اللہ رب العالمین، میرے صحابہ چاہے وہ مہاجر ہو انصار ہو، تمہارے لیے دلیل عمل ہے، عمل کی دلیل ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان،
جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، صحابہ کے ساتھ میں قیامت میں اسے اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے بھی رضی اللہ عنہ لگا ہوگا۔ اللہ صحابہ سے